بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بھائیو دوستو، اس ویڈیو کا مضمون ہم نے ایک کڑوا سوال کیوں رکھا؟ کیونکہ اس میں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک سوال کیا ہے لوگوں سے کہ ایسا بہترین سوال کہ لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اور اس میں مفتی صاحب نے ایسا درد بھرے جملے استعمال کیے ہیں اور کہا ہے اللہ کی قسم مجھ سے یہ واقعہ لکھا نہیں جا رہا۔ ایسے واقعات ہیں اس میں، قلم میں وہ طاقت نہیں کہ جو دل کے جذبات کی عکاسی کر سکے۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر لکھی ہوئی تحریر پر مسلسل گر رہے ہیں۔ اتنی مفتی طارق مسعود صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ جو لکھ رہا تھا اس کے اوپر ٹپک رہے تھے آنسو۔ قلم میں وہ طاقت نہیں تھی کہ جو دل کی عکاسی کو لکھ سکے۔ تو یہ بہت پیارا مضمون میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں نے سب صفحہ وغیرہ سب آپ کو دکھایا۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کا یہ ایک کڑوا سوال اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کڑوا سوال۔ آپ دیکھ رہے ہیں، عام حالات میں پہلا نکاح سنتی مؤکدہ ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ دوسرا نکاح، تیسرا نکاح بھی محض ایک مستحسن و پسندیدہ ہے، فرض واجب نہیں۔ مگر جو قوم اجتماعی سطح پر متعدد نکاحوں والی سنت کو ترک کر دے تو ایسی قوم یقیناً سخت قسم کی بے اعتدالی کا شکار ہے۔ اور یاد رکھیے، اس صورت میں ہر وہ فرد جو ان حالات کی طرف بھرپور توجہ جاننے کے بعد بھی استطاعت کے باوجود اور بغیر کسی شرعی عذر کے ایک زوجہ پر اکتفا کیے رکھے گا، تو کیا وہ اس بے اعتدالی میں قوم کا ساتھ دینے والا نہیں کہلائے گا؟ اور کیا ان حالات میں بھی جن کا ہم نے پچھلے صفحات میں تذکرہ کیا، اس بے اعتدالی میں قوم کا ساتھ دینے والے اس شخص کے اس عمل کے لیے جرم سے ہلکا کون سا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ رشتہ تلاش کرنے میں لڑکے والوں کا بھیانک طرز عمل۔ الغرض اصل پہل لڑکی کے باپ کی طرف سے ہوتی ہے، البتہ اگر مرد اور اس کی مائیں بہنیں اپنی اولاد یا بائی کے لیے اگر بہو بابی خود ہی تلاش کرنا شروع کر دیں تو اس کی صورت بالکل ایسے ہوتی ہے کہ جیسے جانوروں کی منڈی میں کوئی خریدار قربانی کے لیے گائے یا بکرا تلاش کرتا ہے۔ بندہ کو بذات خود مشاہدہ ہے کہ ایسا بہت ہونے لگا ہے کہ جب کسی خاندان میں لڑکے کو شادی کا خیال آ جائے تو اس کی مائیں بہنیں جتھے کی شکل میں لڑکی والوں کے گھروں میں گھومتے اور مختلف لڑکیوں کو سونگتے بالآخر بڑی مشکل سے کسی لڑکی کو پسند کر کے اس پر قرار کرتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی بھی کمی نہیں جن کی مائیں بہنیں کئی سال سے لڑکی تلاش کر رہی ہیں اور مختلف لڑکیوں کو سونگتی پھر رہی ہیں، مگر اس طویل عرصے میں ابھی تک انہیں کوئی جچا ہی نہیں اور اپنے معیار کا کوئی رشتہ ملا ہی نہیں۔ بندہ کو ایک قریبی دوست نے بتایا، یعنی مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کسی قریبی دوست نے بتایا کہ اس نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنی بچی کے ساتھ اس حرکت اور سلوک پر روتے دیکھا کہ جس بچی کو لڑکے کے خاندان کی عورتوں پر مشتمل ایک تحقیقاتی جتھا ایک نظر دیکھ کر مسترد کرتے ہوئے فوراً ہی کسی دوسرے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔
یہ بوڑھی ایک شریف خاندان کی شریف عورت تھی، روتے ہوئے اور اپنے بچی پر ترس کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ کیا میری بچی اتنی ذلیل ہے؟ کیا میری بچی اتنی ذلیل ہے؟ مسلمانوں، کیا تمہارے سینے میں دل نہیں؟ کیا تم ان حالات و واقعات کو ہم سے زیادہ نہیں جانتے؟ سوچتے نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم مجھ سے یہ واقعہ لکھا نہیں جا رہا۔ یعنی حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کہ مجھ سے یہ واقعہ لکھا نہیں جا رہا۔ قلم میں وہ طاقت نہیں کہ جو دل کے جذبات کی عکاسی کرے۔ واہ واہ! آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر لکھی ہوئی تحریر پر مسلسل گر رہے ہیں، لکھنے میں رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے سامنے اس وقت اس غریب بچی کا معصوم لٹکا ہوا چہرہ بھی گردش کر رہا ہے، جسے اس جتے کے اچانک داخلے کی حکمت اور وجہ معلوم نہ ہو سکی، مگر واپسی کے بعد اسے علم ہوا کہ یہ لوگ اسے سونگھنے کے لیے آئے تھے۔ افسوس کی بات ہے۔ اللہ! معمولی رسولی نکاح میں رکاوٹ۔ کچھ دن قبل ایک صاحب ملے اور کہنے لگے، یعنی مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب میری 4 بچیاں ہیں، چاروں گھر میں بیٹی ہیں، بڑی بچی خوبصورت بھی اور پڑھی لکھی بھی ہے، مگر اس کی گردن پر معمولی رسولی ہے، جس کی وجہ سے جو بھی رشتہ آتا ہے اس رسولی کو دیکھ کر انکار کر کے چلا جاتا ہے۔ مجھے کوئی مشورہ دے، لوگوں میں بیان کرے کہ لڑکے والے نخرے نہ کیا کریں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب شادی زندگی میں صرف ایک بار ہی ہوتی ہے تو کسی لڑکے کا ایسی لڑکی کو ریجیکٹ کرنے میں کیا حرج ہے۔ یعنی مفتی طارق مسعود صاحب دل میں غصہ ہو رہے ہیں کہ اس بابے کو کہ آپ نے بھی تو بہت ساری لڑکیوں کو ریجیکٹ کیا ہوگا۔ خود اس لڑکی کے والد صاحب نے جب اپنی شادی کی ہوگی تو شادی زندگی میں صرف ایک بار ہی ہوتی ہے والے نظریے کی بنا پر نامعلوم کتنوں کو ریجیکٹ کیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر اگلی ویڈیو اچھی آپ کو مل سکے۔ دوستوں میں شیئر اس لیے کیجئے تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔